یہ جاوید نامہ میں سے نظم لی گئی ہے، جس میں علامہ اقبال مختلف سیاروں پہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چاند پہ پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ مولانا روم ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ایک فرشتہ ملتا ہے، اور وہاں پہ ایک اہل ہند جسے جہان دوست کے نام سے اس نظم میں مینشن کیا ہے۔ تو مکالمے ہیں ان سب کے درمیان۔ مثل کوراں ہاتھ دوش دوست پر رکھے ہوئے، چل پڑا تاریک گہرے غار میں ڈرتے ہوئے۔ ایسی ظلمت تھی کہ سینہ چاند کا ہوا داغ داغ، اس کے اندر مہر عالم تاب محتاج چراغ۔ ناگہاں وہم و گماں نے مجھ پر اب حملہ کیا، اور میرے ہوش و خرد کو دار پر لٹکا دیا۔ رازن تھے گھات میں میرے مگر چلتا رہا، لذت صدق و یقین سے قلب بیگانہ رہا۔ آخرش جلوے ہوئے میری نگاہ میں بے حجاب، صبح روشن کا سما تھا بے طلوع آفتاب۔ ایک وادی تھی کہ ہر سنگ اس کا تھا زنار دار، اپنے بالا و بلند اشجار سے تھی دیو سار۔ ہندوستان کا ایک عارف رشید جو چاند کی غار میں خلوت گزیں ہے، اور اہل ہند اسے جہان دوست کہتے ہیں۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے یعنی اقبال نے اندھوں کی طرح اپنے ساتھی یعنی مولانا روم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس گہری غار میں قدم رکھا۔ اس غار کی تاریکی سے چاند کا دل داغ داغ تھا، اور اس کے اندر دیکھنے کے لیے سورج بھی چراغ کا محتاج تھا، یعنی انتہائی تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ وہم اور شک نے مجھ پر شب خون مارا، انہوں نے گویا میرے ہوش و عقل کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ مطلب یہ کہ وہاں ایسی صورتحال تھی کہ ہوش و خرد اسے سمجھنے میں بے بس تھے۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں راستہ چلتا رہا، جبکہ رہزن یعنی وہم و شک گھات میں لگے ہوئے تھے، اور دل صدق و یقین کی لذت سے خالی تھا۔ سارا راستہ مجھ پر وہم و شک کا غلبہ رہا، یہاں تک کہ میری نگاہ میں جلوے ظاہر ہو گئے اور سورج کے طلوع ہوئے بغیر ہی صبح روشن ہو گئی۔ مجھے اس روشنی میں ایک وادی نظر آئی جس کا ہر پتھر زنار باندھے ہوئے تھا، اور وہ وادی بہت اونچے اونچے درختوں کی وجہ سے دیوں کا ٹھکانہ معلوم ہوتی تھی۔ ایک شجر کی چھاؤں میں تھا عارف ہندی نژاد، آنکھیں سرمے سے تھیں اس کی بے طرح روشن سواد۔ سر پر بالوں کا تھا جوڑا اور اریاں تھا بدن، اس کے گرد اگر تھا مارے سفید ایک حلقہ زن۔ ایک بشر لیکن تھا آب و گل سے بالا و بلند، اس کا دیر فکر تھا دیگر جہاں کا نقش بند۔ بے خبر اس کا زمانہ گردش ایام سے، واسطہ اس کو نہیں تھا چرغ نیلی فام سے۔ اس نے رومی سے کہا لایا کسے ہمراہ تو، ہے عیاں اس کی نگاہ سے زندگی کی آرزو۔ اب علامہ اقبال چاند پہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک ہندی نسل کا عارف بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرمے سے روشن تھیں، اس نے بال سر پہ باندھ رکھے تھے اور اس کا بدن ننگا تھا، اس کے گرد ایک سفید سانپ حلقہ بنائے بیٹھا تھا۔ وہ عام آدمیوں سے برتر انسان تھا، اور اس کے خیال کے مندر کے مطابق جہاں ایک پیکر تھا۔ اس کے وقت میں دنوں کی گردش نہ تھی، اور اس کا نیلے رنگ کے آسمان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ دنوں کی گردش یہی ہے کہ کبھی صبح ہو رہی ہے تو کبھی شام۔ اور آخری شعر میں وہ عارف ہندی رومی سے پوچھنے لگا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ اس کی نگاہ میں زندگی کی آرزو ہے، یعنی اسے علامہ اقبال کی نگاہ میں ان کی حقیقی زندگی خواہش نظر آئی۔ ہر زماں یہ جستجو میں مستر و آوارہ ہے، گرچہ ثابت ہے مگر فطرت سے یہ سیارہ ہے۔ خامیاں اس کو بناتی ہیں زیادہ پختہ کار، میں ہوں اس کی ناتمامی پر دل و جاں سے نثار۔ آسماں کو اپنے شیشے کا بنا رکھا ہے طاق، فکر اس کی ہے فرشتوں سے طلبگار صداق۔ اب مولانا روم کہتے ہیں
یہ ایک ایسا آدمی ہے یعنی علامہ اقبال جو تلاش میں مصروف رہتا ہے، اور ایک ایسا ثابت ہے جس کی فطرت سیارے کی سی ہے، گویا وہ حق کی تلاش میں مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ اس کی خامیوں سے اس کا کام پختہ ہے، میں تو اس کی ناتمامی کا شہید ہوں۔ مطلب یہ کہ خود کو مکمل یا کامل سمجھنے والا صحیح معنوں میں ارتقاء سے محروم رہتا ہے، اور جو سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی خود کو نامکمل سمجھے وہ مسلسل جستجو میں لگا رہتا ہے، اور یوں وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنی سرائی کے لیے آسمان کو طاق بنا رکھا ہے، اور اس کی فکر حضرت جبرائیل جیسے فرشتے سے تصدیق چاہتی ہے۔ گویا اس کی سوچ اور فکر زمین سے متعلق نہیں بلکہ آسمانی ہے، یعنی علامہ اقبال کی فکر۔ صورت شاہی جھپٹتا ہے یہ مہر و ماہ پر، تیز تر ہر دم طواف آسماں کی راہ پر۔ جو کہا اہل زمیں سے اس نے رندانہ کہا، حور کو بت کہہ دیا جنت کو بت خانہ کہا۔ موج میں اس کے دھویں کی میں نے شعلہ دیکھا ہے، اس کے سجدے میں نمایاں حق کا جلوہ دیکھا ہے۔ شوق سے ہر لمحے یہ محو فغاں ہے مثل نال، سازگار آتی ہے اس کو نے جدائی نے وصال۔ وہ عقاب کی طرح چاند اور سورج کے شکار پہ جھپٹتا ہے، اور 9 آسمانوں کے طواف میں ہمیشہ سرگرم رہتا ہے۔ وہی بات کہ اس کی تمام تر توجہ اور جستجو عالم بالا سے متعلق ہے، اور وہ تلاش حق میں لگا رہتا ہے۔ اس نے اہل زمیں سے رندانہ انداز میں باتیں کی ہیں، اور حور و جنت کو بت اور بت خانہ کہا ہے، یعنی جرت مندانہ انداز میں باتیں کی ہیں، اور یہ کہا یا یہ بتایا کہ انسان کا اصل مقصد محبوب حقیقی تک رسائی ہونا چاہیے۔ صرف حور و جنت کے چکر میں پڑھ کر یہ اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے اس کے دھویں کی لہر میں شعلے دیکھے ہیں، اور خدا کو اس کے سجدے کے اندر دیکھا ہے۔ علامہ کے پرسوز جذبوں اور فکر کی بات کی ہے مولانا روم نے، جو عشق کے حامل ہیں، اور وہ یہ کہ وہ ہے تو ساجد سجدہ کرنے والا، لیکن اس میں اس مسجود خالق کائنات جیسے سجدے کیا جاتا ہے کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ یعنی علامہ اقبال شوق کی بنا پہ ہر وقت بانسری کی طرح نالے کھینچتا ہے، اسے ہجر بھی مارتا ہے اور وصل بھی۔ چونکہ وہ عاشق کے صادق ہے، اس لیے وہ دونوں حالتوں میں بے قرار رہتا ہے۔ اس کی آب و گل میں کیا طوفان برپا ہے مدام، میں نہیں واقف کہ اس کی کیا ہے منزل کیا مقام۔ سارا عالم رنگ ہے، بے رنگی حق کی شان ہے۔ کیا ہے عالم کیا ہے آدم، حق کی کیا پہچان ہے۔ مولانا روم علامہ اقبال کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے جسم کے اندر کیا ہے، اور نہ مجھے اس کے مقام و منزل ہی کی کچھ خبر ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر وہ ایک عام انسان ہے، لیکن وہ ایسی صلاحیتوں اور قوتوں کا مالک ہے جس کی بنا پر اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔ یہاں رومی کا جواب ختم ہو گیا۔ جو دوسرا شعر ہے جہان دوست ہے، یہ وہ عارف ہندی ہے جس پہ یہ نظم لکھی گئی ہے، جو کہ چاند پہ ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ اب وہ عارف ہندی وہ پوچھتا ہے، یہ عالم رنگ سے ہے یا مادی ہے اور حق بے رنگ ہے، یعنی وہ لاسانی ہے۔ عالم کیا ہے، آدم کیا ہے، حق کیا ہے؟ یہ سوالات دوست نے رومی سے کیے ہیں۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک عارف ہوتے ہوئے بھی ان رموز و اسرار سے آگاہ نہیں جن سے ایک مسلم صوفی آگاہ ہوتا ہے۔ آدمی شمشیر کی صورت ہے، حق شمشیر زن، عالم اس شمشیر ہی کے واسطے سنگ فسن۔ شرق ہے عالم سے غافل، دید حق سے مستفید، غرب ہے عالم میں گم لیکن رہا حق سے بعید۔
حق کو ہر دم عاجزانہ دیکھنا ہے بندگی، خود کو لیکن مہربانہ دیکھنا ہے زندگی۔ زندگی سے اپنا حصہ لے کہ جب ہو شاد کام، خود خدا بھی بندے کی عظمت کو کرتا ہے سلام۔ وہ جسے تقدیر سے اپنی نہیں ہے آگہی، سوز جاں سے یکسر اس کی خاک بیگانہ رہی۔ اب مولانا روم جو ہیں وہ اس آدمی کو جواب دے رہے ہیں۔ گو کہ یہ سارے شعر علامہ اقبال نے لکھے ہیں، لیکن مختلف کریکٹرز بتائیں کہ مولانا روم جو تھے وہ ان کے ساتھی تھے، اور وہاں پہ ایک عارف سے ملاقات ہوئی، رشی سے ملاقات ہوئی، اور جو کہ زندگی کے حقائق جاننا چاہتا تھا۔ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ آدمی تلوار ہے اور حق تلوار چلانے والا ہے، جبکہ یہ کائنات اس تلوار کے ساما کا پتھر ہے۔ اگر تلوار چلانے والا نہ ہو تو تلوار ایک بیگانہ چیز ہوگی، اس طرح تلوار نہ ہو تو سان کس کام کی؟ گویا اگر خالق کائنات کا وجود نہ ہو تو آدم کا وجود بیکار ہے، اور اگر آدم کا وجود نہ ہو تو اس کائنات کا وجود بیکار یا بے مقصد ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کے ذریعے خدا کائنات میں اپنے احکام کرتا ہے، کائنات اس کی راہ میں مشکلات پیدا کرتی ہے، جس سے انسان کی صلاحیتیں اور قوتیں تیز ہوتی چلی جاتی ہیں، جس طرح تلوار سان پر تیز ہوتی ہے۔ مشرق نے حق کو تو دیکھا لیکن عالم کو نہ دیکھا، جبکہ مغرب عالم میں رینگتا رہا اور حق سے دور ہو گیا۔ اہل مشرق نے، جن کے نظریات غیر اسلامی ہیں، دین اور دنیا کو الگ الگ قرار دے کر رہبانیت اختیار کی، حالانکہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے برعکس اہل مغرب صرف دنیا ہی کے ہو رہے اور دین سے بیگانہ ہو گئے، پوری طرح مادیات میں کھو گئے، مذہب اور روحانیت سے بالکل کٹ گئے۔ حق پر آنکھ کھولنا یا نگاہ کرنا ہی بندگی ہے، اور خود کو بے پردہ دیکھنا ہی زندگی یعنی حقیقی زندگی ہے۔ مطلب یہ کہ حق کو بھی دیکھنا اور خود کو بھی دیکھنا خدا کی معرفت اور اپنی معرفت ہی صحیح زندگی ہے اور بندگی ہے۔ جب کوئی بندہ زندگی سے حصہ حاصل کرتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ بھی صلوات اور سلام بھیجتا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنی معرفت کی بنا پر اپنی صلاحیتیں اور اپنی چھپی ہوئی قوتوں سے آگاہ ہو کر اور انہیں عمل میں لانے سے ایسا انسان دینی اور دنیاوی دونوں ترقیاں حاصل کرتا ہے۔ اور مولانا روم اپنے آخری شعر میں یہاں پہ کہتے ہیں، جو کوئی بھی اپنی تقدیر سے آگاہ نہیں ہے، اس کی خاک سوز جاں کا ساتھ نہیں دیتی۔ گویا ایسا شخص اپنے تخلیق کے مقصد سے بے خبر ہے، اس طرح وہ جسم اور روح کے باہمی اور اہم تعلق سے ناآشنا ہے، جبکہ ان دونوں کا انسان پر حق ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں سے تعلق رکھے۔ رہبانیت کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ کیا وجود اور کیا عدم ہے، ان میں شرق الجھا رہا، لیکن ان اسرار سے پھر بھی نہیں پردہ اٹھا۔ کام ہم افلاکیوں کا کچھ نہیں ہے غیر دید، اس کے مستقبل سے میری جان نہیں ہے نا امید۔ کل جو سوئے کشمر ود اٹھی نگاہ ایک مرتبہ، میں نے دیکھا ایک فرشتہ تھا وہاں اترا ہوا، ذوق دیدار اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا، مگر ایک ہمارے خاکدان پر ٹھہری تھی اس کی نظر۔ علامہ اقبال اور مولانا روم کو ایک عارف جو کہ چاند پر نظر آیا تھا، تو اب وہ جہان دوست سوال پوچھ رہا ہے۔ وہ مشرق تو وجود اور عدم کے نظریات میں الجھا رہا ہے، مشرق نے یہ راز نہیں دیکھے۔ گویا اسلام مخالف اہل مشرق نے وجود عدم کی باتیں تو کی ہیں، لیکن ان کے حقائق پر توجہ نہیں کی، اور یوں انہوں نے وجود کی نفی کی ہے۔ وہ عارف جو کہ رومی کے جواب سے متاثر ہو کے اب ان سے کہتا ہے کہ وجود عدم کے رازوں سے ہم اہل مشرق نا واقف ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں بتا۔ ہم آسماں پر رہنے والوں کے کام
دیکھنے کے سوا کچھ نہیں۔ میری جان اس مشرق کے مستقبل سے نا امید نہیں ہے، یعنی جو حالات مشرق کے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ کچھ امید افزا ہی ہیں۔ کل میں نے چاند کے پہاڑ سے ایک فرشتے کو نیچے اترتے دیکھا۔ یہ کشمر ود جو ہے یہ پہاڑ کا نام ہے۔ اس کی نگاہ سے ذوق کا دیدار ٹپک رہا تھا۔ اس نے ہماری مٹی کے جہاں مادی دنیا کے سوا اور کسی طرف نہ دیکھا۔ میں نے پوچھا، راز اپنے مہر موں سے مت چھپا، اس گلے خاموش میں تجھ کو نظر آتا ہے کیا؟ حسن و خوبی پر کسی زہرا کہ تو شیدا ہے کیا؟ اپنے دل کو چاہے بابل میں گرا ڈالا ہے کیا؟ اس نے برجستہ کہا، موسم بدلنے والا ہے، آفتاب تازہ مشرق سے نکلنے والا ہے۔ جہان دوست یعنی میں واشو امتر نے اس فرشتے سے کہا کہ تو اپنے رازدانوں سے کوئی راز نہ چھپا۔ تو اس خاموش خاک میں کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا تو ستارہ زہرا کے حسن سے پگھل گیا ہے؟ کیا تو نے بابل کے کنویں میں اپنا دل ڈال دیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں مشرق میں سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا ہے اور ایک نیا سورج اس کے پہلو میں ہے، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مشرق میں انقلاب آنے والا ہے اور اس کی غلامی کی تاریک رات آزادی کے سورج سے روشن ہونے والی ہے۔ آشکارا ہوں گے اس کے لالے سنگ راہ سے، اس کے یوسف اب نکل آئیں گے بیرون چاہ سے۔ رستہ خیز اس کے کناروں میں نظر آیا مجھے، لرزہ اس کے کوثاروں میں نظر آیا مجھے۔ دیکھتا ہوں اس نے چھوڑا ہے مقام آزری، تاکہ ہو اس طرح پیدا ہوئے ترک بدگری۔ اے خوشا وہ قوم ہر دم جس کی جان تڑپا کرے، اپنے گل سے پھر جو اپنے آپ کو پیدا کرے۔ عید جیسی عرش والوں کو مسرت ہوتی ہے، دہر میں بیدار جس دم کوئی ملت ہوتی ہے۔ اس مشرق کے راستے کے پتھروں سے لال نکلیں گے اور اس کے یوسف کنویں سے باہر آئیں گے۔ گویا مشرق کے لوگ بھی غلامی اور زوال کے کنویں سے نکل کر آزادی اور ترقی کا حسن پھیلانے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں فرشتہ کہہ رہا ہے اس آدمی کو جو کہ چاند پر نظر آیا ہے۔ وہ یعنی مشرق کے انسان آزری کے مقام سے اپنا سفر باندھ رہا ہے تاکہ وہ بت تراشی کو ترک کرنے کا عادی ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اہل مشرق اپنے غاضب آقاؤں کے خلاف نبر آزما ہونے والے ہیں۔ وہ قوم بڑی مبارک قوم ہے جس کی جان تڑپتی اور اس نے اپنی مٹی سے خود کو پھر سے پیدا کر لیا۔ گویا وہ غلامی اور زوال کے دور سے آزادی اور ترقی کے دور میں آ گئی۔ اہل آسماں کے لیے وہ گھڑی عید کی صبح ہوتی ہے جب کسی قوم کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اپنے اچھے اور برے کو دیکھنے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ چند لمحے اب گزارے اس نے خاموشی کے ساتھ، اور پھر دیکھا مجھے یک گونہ بیتابی کے ساتھ۔ تجلا اب سوال اس نے کئی مجھ سے کیے، میں نے اپنی فہم کی روح سے جواب ان کو دیے۔ عقل کیسے مردہ ہو جاتی ہے مرگ فکر سے، قلب کیسے مردہ ہو جاتا ہے مرگ ذکر سے۔ تن جسے کہتے ہیں کیا ہے، یہ ہے زاد گرد راہ۔ جاں جسے کہتے ہیں کیا ہے، یہ ہے رمز لا الہ۔ آدمی کیا ہے، یہ ہے سر ذا اسرار خدا۔ کیا ہے عالم، تو جو اپنے سامنے ہے دیکھتا۔ علم و فن کہتے ہیں کس کو، یہ سراپا پوست ہے۔ اور حجت کیا ہے، یہ لا ریب روئے دوست ہے۔ عامیوں کا دین کیا ہے، عامیوں کا دین شنید۔ عارفوں کا دین کیا ہے، عارفوں کا دین ہے دید۔ میں نے اس کی لذت جاں کو جو افزوں تر کیا، فاش اس نے نکتہ ہائے راز کو مجھ پر کیا۔ ہندی بزرگ فرشتے کی باتیں سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بے قراری کے ساتھ دیکھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ فکر کو ترک کر دینا۔ پھر اس نے جواب دیا، دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ذکر کا
ترک کر دینا ہے، یعنی محبوب حقیقی کے عشق سے دل کو خالی کر لینا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا تن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ راستے کی گرد سے پیدا ہوتا ہے، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا جان کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ لا الہ کی رمز ہے۔ گویا لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی حقیقت کو سمجھا جائے تو اس سے یہ راز واضح ہو جائے گا کہ اس کائنات میں جان اور جسم وغیرہ جو کچھ بھی ہے سبھی اس ذات حق کا پرتو ہے، اپنے آپ اس کا کوئی وجود نہیں، لہٰذا توجہ کا اصل مرکز وہی خالق وہی مالک ہے۔ اس نے پوچھا آدم کیا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ اس اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پھر اس نے پوچھا عالم کیا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ خود سامنے ہے۔ گویا آدم خدا کا نائب یا خلیف الارض ہے، اسے اسی مقام پر فائز ہو کے دیکھا جا سکتا ہے اور کسی نبی یا ولی میں وہ صحیح معنوں میں نظر آتا ہے۔ رہا عالم تو وہ الہی رازوں میں سے نہیں، وہ تو وہی ہے جو کچھ ہے جو سامنے ہے، دیکھنے پر بظاہر اس کا وجود ہے لیکن در حقیقت نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ علم و ہنر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ محض چھلکا ہے، یعنی یہ مغز سے خالی ہے اور اس سے آدمی کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ حجت کیا ہے؟ میں نے کہا محبوب یعنی محبوب حقیقی کا چہرہ۔ گویا محبوب کے چہرے کا دیدار ہو جائے تو محبوب کے اثبات وجود کا یقین ہو جاتا ہے اور اس کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوچھا عام لوگوں کا دین کیا ہے؟ گویا انہوں نے مشاہدہ کرنے والے انسانوں کی باتیں سن کر ان پہ یقین کیا ہوا۔ اس نے پوچھا عارفوں کا دین کیا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ دید ہے، یعنی وہ خود تحقیق کر کے حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ میری یہ باتیں سن کر پیر ہندی کی جاں کی لذت میں اضافہ ہوا اور اس لذت سے لطف اندوز ہو کر اس نے مجھ پر چند دل نشین نکتے کھولے واضح کیے۔ یہ جاوید نامہ میں سے نظم لی گئی ہے جس میں علامہ اقبال مختلف سیاروں پہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چاند پہ پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ مولانا روم ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک فرشتہ ملتا ہے اور وہاں پہ ایک اہل ہند جسے جہان دوست کے نام سے اس نظم میں مینشن کیا ہے۔ تو مکالمے ہیں ان سب کے درمیان۔